اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگ یہ ڈھونڈ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کامنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہیں، اور جو نہیں پوچھ رہے ہیں ان کو زندگی میں یہ تلاشی ہوگی کہ مرشد کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے، رشد ہدایت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، مرشد لفظ ہے رشد سے، اور رشد ہے رہنما۔ جو آپ کی رہنمائی کرے اسے مرشد کہتے ہیں۔ جو آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جائے اللہ کے حکم سے، جو آپ کو آڈز آف لائف ڈیفائن کر کے ایون راستے پر گامزن کر دے، جو آپ کو ٹولز آف لائف صحیح طرح پرووائڈ کرے، جو آپ کو زندگی میں آپ کی ہر مصیبت کو آئیڈینٹیفائی کر کے سامنے رکھ دے، جو آپ کی زندگی کے ہر مصیبت کو ایک سرجیکل موڈ میں لا کر اس کو سرجری سے کھول کر اس کا ریڈیکیول، اس کا وینم، اس کا اینٹیڈوٹ، اس کا کیور آپ کو پرووائڈ کر سکے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کو حیا سے پاکیزگی کا سفر طے کرائے۔ مرشد وہ ہوتا ہے کہ جس کے دیکھنے کے لیے آپ بے چین رہیں۔ مرشد وہ ہوتا ہے جس کی آرزو آپ کے دل میں رہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جس سے ملنے کے لیے آپ بے تاب رہیں۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کو نہ ملے تو آپ کی روح بے چین ہو جائے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جس سے ملنے کے لیے آپ میلوں کا سفر، ہزاروں میل کا سفر طے کرنا بھی آپ کو معمولی لگے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جس سے آپ کو ملنے کا دل چاہے، جس سے مل کر آپ خوش ہوں، جس سے مل کر آپ کو سکون ہو۔ مرشد وہ ہوتا ہے جس سے اپنی پریشانی کا ذکر کر کے یہ محسوس ہو کہ اس کی زندگی کی آدھی مشکل حل ہو گئی ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے مسئلہ بیان کر کے آپ کا بھی مسئلہ حل نہ ہوا ہو، لیکن آپ کی روح آپ کو یہ بتائے جیسے آپ کا کام ہو گیا ہے۔ مرشد اسے کہتے ہیں جو آپ کی زندگی بھر کی غلاظت اپنے جسم پر مل لے اور اللہ کے حکم سے آپ کو پاک کر دے۔ مرشد اسے کہتے ہیں جو آپ کی زندگی بھر کے کرتوتوں کو آپ کی موت تک آپ کو ایسا جامع پیمانہ پرووائڈ کرے کہ آپ کا جینا، مرنا، اوڑھنا، پرونا، اٹھنا، کھانا، بات کرنا، ٹریول کرنا، بتانا، لوگوں کی ہیلپ کرنا ایسا ہو کہ اس کی ہر چیز آپ کے مرشد کے حکم، اس کی مرضی اور اس کے مزاج کے مطابق ہونی چاہیے۔ مرشد ایسا ہونا چاہیے جس کو دنیاوی ہر چیز کا علم ہو، جس کو بیسک ان چیزوں کا علم ہو کہ آپ اگر اسے سوال پوچھیں تو وہ آپ کو اس کا ایک پراپر تسلی بخش، تشفی بخش جواب آپ کو پرووائڈ کر کے رہنمائی کر سکے۔ مرشد ایسا ہوتا ہے کہ اسے پریزنٹ حال کا ہر دور میں علم ہونا چاہیے۔ آل رسول اہل بیت الاطہار کے ہاں جو مرشد کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ مرشد اسے کہتے ہیں، اور مرشد اسے ہونا چاہیے جسے اس وقت کی دنیا کے حالات کا علم ہو۔ ایسا مرشد ہو ہی نہیں سکتا جس کو یہ علم نہ ہو کہ اس وقت دنیا کس طرح انفولڈ ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں کس طرح یوکرین کرائسس آ رہے ہیں، کس طرح نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، کس طرح سری لنکا بینکرپٹ ہو رہا ہے، کس طرح ویلیو ٹرکش لیرا کی ڈاؤن ہو رہی ہے، کس طرح یو ایس ڈالر رائز کر رہا ہے، سٹاک مارکیٹ کس طرح کریش ہو رہی ہے، کتنے الٹیٹیوڈ پر جو پیننسولاز کے جو فریزنگ پوائنٹس ہیں، جو فریزنگ ٹیمپریچرز ہیں وہ ڈراپ ہو رہے ہیں، گلیشیئرز کس طرح سنک کر رہے ہیں، کس طرح کہ جو پولوشن لیول ہے وہ رائز کر رہا ہے، ہیومیڈیٹی بڑھ رہی ہے، اور سورج نزدیک آ رہا ہے، انفلیشن جا رہی ہے۔ حالات حاضرہ پر اس کی ایک پروفاؤنڈ نظر ہونا ضروری ہے۔ مرشد آپ کو جبھی تو اس پریزنٹ سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو مرشد صرف قرآن اور حدیث اور صرف فقہ ہی پڑھائے
اور آج سے 100 برس پہلے کے ٹول سکھائے تو وہ آپ کو قرآن اور حدیث سے آپ کی روح کو تو محفوظ کر دے گا، لیکن اس دنیا میں آپ کو شرکت کرنے میں ناکام کر دے گا۔ قرآن اور حدیث اور آل رسول کا حب اور محبت اسے دنیا کی ہر چیز میں شرکت کے قابل بنا دیتے ہیں۔ اور میں یہ کوئی نیو فریز آپ سے ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، یہ مولا علی کی حدیث ہے۔ اپنے بچوں کو، مولا نے فرمایا، اپنے بچوں کو نئے دور کا علم سکھاؤ، کیونکہ انہیں نئے دور کے تقاضوں کے حساب سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کو نیو ڈیولپر نالج ہونی چاہیے کہ ہم کمپیوٹر ایرا ایج میں شرکت کر رہے ہیں، ہمیں یہاں چلنا ہے، کس طرح بچوں کو بچانا ہے، کس طرح ان کو یوز کرنا ہے، اس ٹیکنالوجی کو کس طرح یوز کرنا ہے، بزنس کو کس ٹیکنیک سے استعمال کرنا ہے، آپ کو اپنے معاشرے میں کس طرح لوگوں سے سوشلائز کرنا ہے، حیا کو کس طرح مینٹین رکھنا ہے، آپ کی چیسٹٹی کیسی ہے، یعنی آپ کی عفت کیسی ہے، آپ کی پرہیزگاری کیسی ہے، آپ کا اخلاص کیسا ہے۔ مرشد ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر 10 منٹ کے بعد آپ اٹھ کر جائیں تو آپ کو یہ دل گواہی دے کہ آپ اس کے جیسے ہو گئے ہیں۔ آپ کا مرید کی حیثیت سے آپ کی مرشد کی زندگی میں فنا ہی ہونا آپ کی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آپ کسی سے بیعت ہونے کے لیے ڈیسائیڈ کریں، میک شور کہ آپ جس کی زندگی مرشد کی حیثیت سے اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی زندگی میں فنا ہونا چاہ رہے ہیں، جس کو اپنا مینٹور بنانا چاہ رہے ہیں، جس کو اپنا امام کے طور پر آپ نومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کہ اس کو پکڑ کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر آپ مکمل اور کلی اختیار دینا چاہ رہے ہیں، وہ ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو آپ کی ساری زندگی کو ٹھوک بجا کر، آپ کی مرمت کر کے آپ کو اس قابل کر دے کہ قیامت کے دن آپ اہل بیت الاطہار العالمین کے سامنے ان کے روبرو پیش ہو سکیں، آپ سیدہ زہرا کے سامنے پیش ہو سکیں، آپ مولا حسین کے سامنے پیش ہو سکیں، آپ اہل رسول کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ سرکار کے سامنے پیش ہو سکیں گے۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الآل رسول، فنا فی الآل رسول، فنا فی النبی، اور فنا فی النبی سے فنا فی اللہ کا راستہ جو آپ کو ڈیفائن کرے، مرشد ہونے کا حقدار ہے، اور ایسے ہی کو مرشد بنائیے، اور ایسے ہی کی محبت میں آخری سانس تک جان دے دیجئے کہ اس کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔